اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وسیع مقدار میں کشادہ رزق عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے رزق کو محدود کر دیتا ہے، معدود کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی اور اسی کی منشا اور اسی کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے وسیع اور کشادہ کر دے، اور جس کا رزق چاہے وہ تنگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اسباب بتائے ہیں جن کے اختیار کرنے سے رزق کے اندر غیر محسوس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے، برکت آ جاتی ہے، وسعت اور کثرت اور خیر آ جاتی ہے۔ اور وہ خیر اور برکت عام طور پر محسوس نہیں ہوتی، اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے، اتنی ہی شے ہوتی ہے، اتنی ہی مقدار، اتنا ہی مال ہوتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، وہ تا دیر ہمارے پاس رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ وہ نہایت پاک شے ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی خیر اور برکت ہوتی ہے۔ خیر اور برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے رشتہ داری کو ملانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشتہ داری کو ملانے پر بہت زور دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتہ داری کو ملانے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، اور جو شخص رشتہ داری کو کاٹتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وعید شدید سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس چیز کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی رزق میں کثرت آئے اور خیر آئے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام اس دنیا میں زندہ رہے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو ملائے، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھے، اور ان کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا الرحمن وہی الرحیم، میں رحمان ہوں اور یہ رشتہ داری الرحم ہے۔ فرمایا شققت لها اسما من اسمی، میں نے اپنے نام سے اس کے لیے نام نکالا ہے، یعنی میرا نام رحمان ہے اور اس کا نام رحیم ہے۔ جو شخص اس رشتہ داری کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو شخص اس رشتہ داری کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اب جو لوگ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اتفاق اور اتحاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سکون اور خیر اور برکت کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اور جو لوگ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں اللہ ان کو کاٹ دیتا ہے، ان کو توڑ دیتا ہے۔ ان کا ٹوٹنا، ان کا بکھرنا، ان کا کٹنا کیا ہے؟ ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا، ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے، گھر متفق نہیں ہوتا، وہ مضبوط نہیں ہوتے، وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مضطرب، بے قرار، پریشان حال ہوتے ہیں۔ یہی تو ٹوٹنا ہے، یہی تو توڑنا ہے، یہی تو بے قراری، یہی تو بے سکونی، یہی بے لذتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے اندر کمی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے سزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا دو چیزیں، ایک بغاوت اور دوسرا رشتہ داری کو توڑنا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو شخص بھی ان کا ارتکاب کرتا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو سزا دے اور آخرت میں بھی ان کی یہ سزا جاری رہے۔ یہی سزا بے برکتی کی، یہی سزا رزق کی تنگی کی، یہی سزا بے روزگاری کی، یہی سزا سب کچھ ہونے کے باوجود نیند نہ آنے کی، سب کچھ ہونے کے باوجود لقمے بے اثر ہونے کی، پیٹ بھرے ہونے کے باوجود دل مضطرب اور بے قرار ہونے کی ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ رشتہ داریوں کو نہیں ملاتے، رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی کمزور ہے، اگر کوئی قوم اور برادری میں ہم سے مختلف ہے تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لوگ
اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے، لوگ اسے اپنے دلوں میں، اسے اپنے گھروں میں عزت نہیں دیتے، مقام نہیں دیتے، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اسے کم تر سمجھتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بطور سزا انسان کو دیتا ہے، اور انسان کا پھر سکون چھن جاتا ہے، اس کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور سگے خون کے رشتہ داروں کی آپس کی ہمدردیاں وہ اجڑ جاتی ہیں، ان کی مٹھاس وہ مٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی برکھا نازل ہو اور رحمت نازل ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو بلا لیا کریں، آپ کسی کی دعوت کر لیا کریں، جب کبھی کپڑے خریدیں، کھانا خریدیں، سبزی لائیں، کوئی ہلکی پھلکی چیز اپنے کسی رشتہ دار کو بھیج دیا کریں، پڑوسی کو بھیج دیا کریں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک بندے نے شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی، میرا ایک بھائی ہے، وہ کماتا کچھ نہیں ہے، وہ گھر میں لاتا کچھ نہیں ہے، تو میں ہی کماتا ہوں، میں ہی لاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعلک ترزق بہ، شاید تو اس غریب فقیر کی وجہ سے، بے روزگار کی وجہ سے، شاید تو اس کمزور انسان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، ان کو دینا، ان کی دعوت کرنا، کوئی معمولی تحفہ تحائف تقسیم کرنا، کبھی کبھار ان کی مجلس میں جا بیٹھنا اور ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنا، غم اور خوشی میں شریک ہونا، یہ صرف غم اور خوشی بانٹنا نہیں ہے، یہ صرف ان کو اہمیت دینا نہیں ہے، یہ صرف ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا نہیں ہے، یہ صرف دنیا میں لذت اور سکون یا وقت گزاری نہیں ہے، بلکہ یہ رزق کے اندر وسعت اور برکت ہے، یہ آسمانوں سے خیر اور بھلائی کا نزول ہے، یہ آپ کی آخرت کے لیے بہترین نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق کے اندر برکت اور کثرت ہو اور سکون اور اطمینان ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے اور پریشانی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ رشتہ داری کو ملائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رشتہ داری ملانا یہ نہیں ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں، بلکہ رشتہ داری ملانا یہ ہے، جیسے صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، کہ رشتہ داری ملانے والا وہ نہیں ہے کہ دوسرا انسان بھی اس کے ساتھ رشتہ داری ملائے، یہ بھی ملائے، وہ بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، یہ بھی اچھے رکھے، یعنی اچھائی کا بدلہ اچھائی۔ رشتہ داری ملانا یہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری ملانا یہ ہے کہ کوئی آپ کے گھر آنا نہیں چاہتا، وہ آپ سے ملنا پسند نہیں کرتا، وہ آپ کو حقیر سمجھتا ہے، یا وہ کسی اور وجہ سے آپ کے گھر آنا پسند نہیں کرتا، کسی آپ کی معمولی غلطی کی وجہ سے، کسی ہلکے پھلکے قول کی وجہ سے، کسی بری بات کی وجہ سے، یا پھر آپ کے اسلام کی وجہ سے، آپ کی کسی نیکی کی وجہ سے، یا کسی کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے، تو آپ اس کے گھر میں جانے سے پہل کریں، آپ اس کے ساتھ سلام کرنے میں پہل کریں، آپ اس کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرنے میں پہل کریں۔ اصل رشتہ داری کو ملانا یہ ہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے، آپ اپنی انا کو ماریں گے، آپ اپنے دل پہ تھوڑا ہاتھ رکھیں گے، پتھر رکھیں گے، اپنے دل کو دبائیں گے، اپنی خواہش کو تھوڑا دبوچیں گے، انشاءاللہ آپ کے رزق کے اندر برکت آئے گی، آپ کے گھر کے اندر خیر اور برکت آئے گی، اس سے آپ کی اولاد نیک صالح ہوگی، اور اس کو رشتے کی عزت اور قدر کا علم ہوگا۔ یاد رکھیں، جس طرح پودوں کو بڑا کرنے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے ہمیں پانی دینا پڑتا ہے، ہمیں انہیں پالنا پڑتا ہے، ہمیں ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے، ہمیں انہیں بڑا کرنے کے لیے ان کی ضرورت کی اشیاء مہیا کرنی پڑتی ہیں، اسی طرح رشتہ داری کو ملانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار ان کو اپنے گھر میں بلانا پڑتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے مضبوط رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بہت بڑے بڑے رشتے جنم لیتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ جس طرح ہم پودوں کی پرورش کرتے ہیں نا، جس طرح ہم انہیں پالتے اور بڑا کرتے ہیں،
اس طرح ہم اپنے رشتوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہم انہیں پالیں اور پوسیں اور اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے بہترین نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم